یہ کہانی ہے ایک باپ اور بیٹی کی۔ رمضان ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کی زندگی صرف اس کی بیٹی چندا کے گرد گھومتی تھی۔ رمضان کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ چندا صرف 3 سال کی تھی تب سے رمضان ہی اس کی ماں اور باپ بھی تھا۔ اس کا ایک ہی سپنا تھا چندا کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا۔ گاؤں میں رمضان مزدوری کرتا، کبھی کھیتوں میں ہل چلاتا، کبھی پتھر اٹھاتا۔ اس کے ہاتھ گھستے جا رہے تھے، پیر تھک چکے تھے، لیکن اس کا جذبہ کبھی کم نہیں ہوا۔ جب بھی تھک جاتا، چندا کا معصوم چہرہ اسے ہمت دے دیتا۔ جب چندا اپنی چھوٹی سی کاپی لے کر بیٹھتی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے لکھتی تو رمضان کو لگتا کہ اس کا ہر غم دور ہو گیا۔ لیکن مشکل آسان نہیں تھی۔ اسکول کی فیس بھرنا، یونیفارم لینا، کتابیں لینا، سب کچھ رمضان کے لیے ایک جگ سے کم نہیں تھا۔ کئی بار تو وہ خود بھوکا رہ کر اپنی بیٹی کے لیے دودھ اور روٹی لے آتا۔ کبھی کبھی پرانے کپڑے پہنے رکھتا تاکہ چندا کو نئے جوتے مل سکے۔ گاؤں کے لوگ کہتے رمضان پاگل ہو گیا ہے، بیٹی کو پڑھا کر کیا کرے گا؟ لیکن رمضان کا جواب صرف ایک ہی ہوتا، میری بیٹی میرا گرو ہے، اس کا سپنا میرا سپنا ہے۔ ایک دن رمضان کھیتوں میں کام کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ تو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا رمضان تمہاری صحت بہت خراب ہے، آپ کام مت کرو۔ رمضان نے صرف اتنا کہا ڈاکٹر صاحب کام نہیں کروں گا تو میری بیٹے کا سپنا کیسے پورا ہوگا؟ پھر وہ دوبارہ کام پر چلا گیا۔ دن میں کھیتوں میں، رات کو گاؤں کے لوگوں کے گھر چھت بناتا، مٹی اٹھاتا، صرف اس امید میں کہ ایک دن اس کی چندا بڑے اسکول میں پڑھے گی۔ چندا بھی سمجھ گئی تھی اپنے بابو کی قربانی۔ وہ دن رات محنت کرتی، اسکول میں پہلے نمبر پہ آتی، ٹیچرز بھی کہتے لڑکی ایک دن ضرور نام روشن کرے گی۔ ایک دن خوشی کا پیغام آیا، چندا کا نام شہر کے بڑے کالج میں آ گیا تھا۔ رمضان نے اپنی پرانی بکری بیچ دی، اپنے پتنی کے گہنے گروی رکھے تاکہ چندا کو شہر بیچ سکے۔ چندا جب شہر گئی تو رمضان ہر دن اس کا انتظار کرتا، چھوٹی سی ڈائری میں دن گن گن کر لکھتا، میری بیٹی ایک دن انجینئر بنے گی۔ روز شام کو پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر چندا کی چٹھی پڑھتا جو اس نے شہر سے بھیجی تھی۔ مہینے گزرتے گئے۔ ایک دن چندا نے فون کیا، بابو میری پڑھائی ختم ہو گئی ہے، میں انجینئر بن گئی ہوں۔ رمضان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کم کبھی اٹھا کر گھنٹی بجائی اور سارے گاؤں بلا کر کہہ دیا میری بیٹی انجینئر بن گئی ہے۔ چندا جب گھر آئی اس کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ تھا۔ رمضان نے اس سرٹیفکیٹ کو اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن اس وقت رمضان کی صحت اور خراب ہو چکی تھی۔ اسے چندا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا اب میں چین سے مر سکتا ہوں کیونکہ میرا سپنا پورا ہو گیا۔ چندا نے رو کر کہا، بابو آپ نے مجھے زندگی دی ہے، اب میں آپ کو دنیا کی ہر خوشی دوں گی۔ چندا نے شہر میں نوکری جوائن کی اور رمضان کے لیے ڈاکٹر بلا کر علاج شروع کروایا۔ نئے کپڑے، اچھا گھر، سب کچھ رمضان کے پاس تھا، مگر رمضان کا دل صرف اتنا چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے۔ کچھ مہینے بعد رمضان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ایک دن اس نے چندا کو بلا کر اپنی پرانی ڈائری دی اور کہا، اس میں میرے سپنے ہیں، اب یہ تیرے ہیں۔ رمضان نے مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ چندا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آج بھی جب لوگ چندا کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ رمضان کی بیٹی ہے جس نے اپنے باپ کا سپنا پورا کیا۔ چندا ہر سال رمضان کی یاد میں گاؤں جاتی ہے، پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اپنے بابو کی ڈائری پڑھتی ہے اور کہتی ہے، بابو آپ کا سپنا کبھی ادھورا نہیں رہا۔ یاد رکھو، والدین کے خوابوں میں ہی ہماری کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ جو والدین کے آنسو پہنچتا ہے، اللہ اس کے سارے غم مٹا دیتا ہے۔